تو قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، مخلوق نہیں ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام گزرے، وقت کا بادشاہ تھا، کہنے لگا امام احمد بن حنبل سے کہا فتویٰ دو قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ آپ نے کہا نہ، میں ان مفتیوں کی طرح نہیں ہوں جو چند ٹکے لے کے دین کی باتیں بدل دے، میں جو حق ہے وہی کہوں گا۔ آج بھی معاشرے میں یہ ہے، کچھ آپ کو ایسے ملیں گے جو چند روپیوں کے لیے جو ہے وہ مسئلہ بدل دیتے ہیں، چند روپیوں کے لیے مسئلہ غلط بتا دیتے ہیں۔ بولا کسی نے 2000 روپے دے دیے، تساں آئیں فتویٰ دے دو، تو وہ ویسے ہی فتویٰ دے دیتے ہیں۔ بولا ٹھیک ہے، کوئی زیادہ سیٹ بڑا آ گیا اگر تو پھر بیٹھ کے ممبر کے اوپر اس کی تعریف کرنے لگ جائیں گے، یہاں سے نذرانہ زیادہ ملے گا تو ان کی تعریف کرو۔ تو یہ دین فروش جو علماء ہیں وہ ہر دور میں رہے ہیں۔ حق جو ہے وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو حق بول پاتے ہیں، زیادہ تر پھر چاپلوسی میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ بس اپنا کام چلتا رہے، باقی جو کچھ بھی ہے چلو کوئی بات نہیں۔ تو بادشاہ امام احمد بن حنبل سے کہنے لگا آپ فتویٰ دو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ مخلوق میں آسان لفظوں میں بتاؤ، مخلوق کا مطلب یہ ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا ہو، جس طرح سے ہم لوگ ہیں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ایک دن ہم نے ختم ہو جانا ہے، لیکن اللہ کا کلام جو ہوتا ہے، اللہ کا کلام، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس نے کبھی ختم نہیں ہونا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر مسائل ہیں، قیامت تک، قیامت کے بعد کے واپس دوبارہ حشر میں اٹھائے جانے کے سارے معاملات ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل نے جو ہے وہ فتویٰ دینے سے منع کر دیا۔ بادشاہ ظالم تھا، اس نے آپ کو کوڑے مروائے، کوڑے مروانے کے بعد آپ کی قمیض اتروا کے اونٹ کے اوپر بٹھایا اور پورے بازار کے اندر جو ہے وہ چکر لگوائے، لوگوں کی بھیڑ اکٹھی ہو گئی تماشا دیکھنے کے۔ ہم لوگ تماشا دیکھنے والے ہیں، ایک کوئی آ جائے مداری بازار کے اندر ابھی بندر کا ناچ نچانے کے لیے، ساری قوم 2 گھنٹے وہاں پہ کھڑی ہو کہ بندر کا ناچ دیکھے گی، اور دین کے نام پہ ان کو بلاؤ، آدھے گھنٹے میں جو ہے وہ موت سی نظر آنے لگ جاتی ہے کہ حضرت تساں لیتے بہ گئے، آدھا گھنٹہ ہو گیا، اتنی کون لمبی تقریر کردا ہے، جلدی جمعہ پڑھاؤ، 45 دا ٹائم آ، تساں 50 کر دیتے، 5 منٹ اوپر ہو جائیں تو روح نکلنے لگ جاتی ہے، حضرت تساں 5 منٹ زیادہ کیوں کر دیتے؟ حضرت ٹائم تو 45 کا تھا، آپ 50 پہ جماعت کھڑی کر رہے ہیں، ہم تو 5 منٹ ویٹ کر رہے ہیں، ہم سے انتظار نہیں ہوتا۔ اور یہاں پہ کوئی لگاؤ، کوئی تماشا لگاؤ تو یہی قوم 2 گھنٹے جو ہے وہ پاؤں پہ کھڑی رہے گی، اور تماشا، ہم لوگ شروع سے تماشا دیکھنے والے رہے ہیں۔ تو بازار کے اندر امام احمد بن حنبل کو جب لایا گیا، اونٹ کی پشت کے اوپر بدن پہ صرف ایک تہبند بندی ہوئی تھی، باقی سارے کپڑے اتار لیے گئے، ان کو کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ لوگ تماشے کے لیے جب اکٹھے ہو گئے تو امام احمد بن حنبل نے ہاتھ اوپر کر کے کہا او لوگوں آؤ آؤ میری طرف آؤ، تمہیں میں بتاتا ہوں، میں امام احمد بن حنبل ہوں، اور مجھے اس لیے کوڑے مارے جا رہے ہیں کہ میں نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، بلکہ میں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس لیے بادشاہ مجھے کوڑے مار رہا ہے۔ اور اس بات کی گواہی تم لوگ گواہی دینا کہ میں نے جو ہے کوئی غلط فتویٰ نہیں دیا، بلکہ میں نے صحیح فتویٰ دیا ہے۔ امام احمد بن حنبل کو جیل کے اندر قید کر دیا گیا، جیل کے اندر قید کیا گیا، تو وہاں پہ جو ہے وہ ابن حیثم نام کا ایک ڈاکو تھا بہت بڑا، ابن حیثم نام کا جو ہے وہ بہت بڑا ڈاکو تھا۔ اب آپ جب جیل کے اندر جا رہے تھے، وہ جیل سے سزا کاٹ کے واپس آ رہا تھا، دروازے پہ ملاقات ہو گئی۔ تو امام احمد بن حنبل کوئی چھوٹا نام نہیں تھا، جس بندے کے نام پہ مذہب چلتا ہو تو وہ بندہ کوئی چھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، بہت بڑا نام تھا، سن تو ساروں نے رکھا تھا اور وہ جانتا بھی تھا۔ اس نے جیسے ہی دیکھا بولا حضرت آپ جیل میں، آپ تو امام ہیں مسلمانوں کے، آپ جیل میں؟ کہاں، وقت کے بادشاہ نے مجھے جیل میں ڈال دیا، کیونکہ جیسا وہ چاہتا تھا ویسا میں نے فتویٰ نہیں دیا۔ تو وہ ابن حیثم ڈاکو ہے، 100ویں مرتبہ جیل کاٹ کے جا رہا تھا، کہنے لگا حضرت میں 100ویں مرتبہ جیل کاٹ کے جا رہا ہوں، چوری کرتا ہوں، ڈاکہ ڈالتا ہوں، جو کچھ بھی کرتا ہوں، ابھی بھی میں سزا کاٹ کے جا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میرا ارادہ بدل گیا ہے، یہ میں نے نہیں سوچا ابھی میں نے چوری چھوڑ دینی ہے، چوری میں نے ابھی بھی کرنی ہے، ڈاکہ میں نے ابھی بھی ڈالنا ہے، میں کوڑوں وغیرہ سے پریشان نہیں ہوا ہوں، میں تو ایک چور ہوں۔ آپ مسلمانوں کے امام ہیں، آپ جو ہے وہ اسلام کے رہنما ہیں، تو اگر جیل کے اندر کوڑے پڑیں تو کوڑوں کی مار سے اپنا فتویٰ بدل مت دینا۔
اگر کہیں تکلیف آئے تو ایسا نہ ہو کہ آپ ڈر کے مارے فتویٰ بدل دیں، نہیں میں اپنی بات سے پیچھے ہٹتا ہوں۔ کہا میں شیطان کا نمائندہ ہو کے آج تک میں نے شیطان کی پیٹھ نہیں لگنے دی، 100ویں مرتبہ جیل کاٹ کے جا رہا ہوں، ابھی بھی ارادہ یہی ہے، پھر چوری کروں گا، پھر آؤں گا۔ تو آپ تو اس رب کے نمائندے ہیں، آپ تو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ایک بھیجے گئے نیک بندے ہیں جو لوگوں کو دین کا راستہ بتاتے ہیں، جو نیک باتیں بتاتے ہیں۔ آپ تو مبلغ ہیں، آپ تو دین کے دائی ہیں، تو آپ نے اپنی پیٹھ نہیں لگنے دینی ہے۔ کوڑوں کی مار بڑی سخت ہوتی ہے۔ اب جب جیل کے اندر امام احمد بن حنبل گئے تو جلاد جب ان کو کوڑے مار رہا ہے تو جیسے ہی کوڑا لگتا ہے ہر کوڑے کے اوپر کہتے ہیں وہ اللہم اغفر لابن حیثم، اے میرے رب ابن حیثم کی مغفرت کر دے، وہ جو ڈاکو تھا اس کو بخش دے۔ وہ جلاد جو ہے وہ رک کے کہنے لگا حضرت عجیب تماشا ہے آپ کا، وہ تو معاشرے کا سب سے بدترین ڈاکو ہے، اتنا مشہور ڈاکو ہے، آپ اتنے بڑے امام ہو کے ہر کوڑے کے اوپر اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل نے جواب دیا کہ کوڑے کی مار بڑی سخت ہے، کیونکہ چمڑے کا ہوتا ہے، جب چمڑی پہ لگتا ہے تو چمڑی ادڑ جاتی ہے۔ کب کوڑے کی مار بڑی سخت ہے، تکلیف برداشت نہیں ہوتی، لیکن جب وہ ابن حیثم کی بات مجھے یاد آتی ہے کہ امام احمد بن حنبل میں شیطان کا نمائندہ ہو کے شیطان کی پیٹھ میں نے نہیں لگنے دی، تو رحمان کا نمائندہ ہے، کوڑے کھا کے واپس پھر مت جانا۔ کہ جب اس کی بات مجھے یاد آتی ہے تو مجھے ہمت ملتی ہے، تو میں اللہ کی بارگاہ میں اس کو دعا دیتا ہوں کہ مالک اس بندے کی تو بخشش کر دے۔ تو قرآن کے لیے لوگوں نے کتنی کتنی تکلیفیں سہی۔